یرمیہ تیسرا باب۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور وہ اس کے ہاں سے جا کر کسی دوسرے مرد کی ہو جائے تو کیا وہ پہلا پھر اس کے پاس جائے گا؟ کیا وہ زمین نہایت ناپاک نہ ہوگی؟ لیکن تو نے تو بہت سے یاروں کے ساتھ بدکاری کی ہے، کیا اب بھی تو میری طرف پھرے گی؟ خداوند فرماتا ہے۔ پہاڑوں کی طرف اپنی آنکھیں اٹھا اور دیکھ کون سی جگہ ہے جہاں تو نے بدکاری نہیں کی۔ تو راہ میں ان کے لیے اس طرح بیٹھی جس طرح بیابان میں عرب۔ تو نے اپنی بدکاری اور شرارت سے زمین کو ناپاک کیا، اس لیے بارش نہیں ہوتی اور آخری برسات نہیں ہوئی۔ تیری پیشانی فاحشہ کی ہے اور تجھ کو شرم نہیں آتی۔ کیا تو اب سے مجھے پکار کر نہ کہے گی، اے میرے باپ تو میری جوانی کا راہبر تھا؟ کیا اس کا قہر ہمیشہ رہے گا؟ کیا وہ اسے ابد تک رکھ چھوڑے گا؟ دیکھ تو ایسی باتیں تو کہہ چکی، لیکن جہاں تک تجھ سے ہو سکا تو نے برے کام کیے۔ اور یوسیہ بادشاہ کے ایام میں خداوند نے مجھ سے فرمایا، کیا تو نے دیکھا برگشتہ اسرائیل نے کیا 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 ہے؟ وہ ہر ایک اونچے پہاڑ پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے گئی اور وہاں بدکاری کی، اور جب وہ یہ سب کچھ کر چکی تو میں نے کہا وہ میری طرف واپس آئے گی، پر وہ نہ آئی۔ اور اس کی بے وفا بہن یہودا نے یہ حال دیکھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ جب برگشتہ اسرائیل کی زناکاری کے سبب سے میں نے اس کو طلاق دے دی اور اسے طلاق نامہ لکھ دیا، تو بھی اس کی بے وفا بہن یہودا نہ ڈری، بلکہ اس نے بھی جا کر بدکاری کی۔ اور ایسا ہوا کہ اس نے اپنی بدکاری کی برائی سے زمین کو ناپاک کیا اور پتھر اور لکڑی کے ساتھ زناکاری کی۔ اور خداوند فرماتا ہے، باوجود اس سب کے اس کی بے وفا بہن یہودا سچے دل سے میری طرف نہ پھری، بلکہ ریاکاری سے۔ اور خداوند نے مجھ سے فرمایا، برگشتہ اسرائیل نے بے وفا یہودا سے زیادہ اپنے آپ کو صادق ثابت کیا ہے۔ جا اور شمال کی طرف یہ بات پکار کر کہہ دے کہ خداوند فرماتا ہے، اے برگشتہ اسرائیل واپس آ، میں تجھ پر قہر کی نظر نہیں کروں گا، کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں رحیم ہوں، میرا قہر دائمی نہیں۔ صرف اپنی بدکاری کا اقرار کر کہ تو خداوند اپنے خدا سے عاصی ہو گئی اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے غیروں کے ساتھ ادھر ادھر آوارہ پھری۔ خداوند فرماتا ہے تم میری آواز کے شنوا نہ ہوئے۔ خداوند فرماتا ہے، اے برگشتہ بچوں واپس آؤ، کیونکہ میں خود تمہارا مالک ہوں، اور میں تم کو ہر ایک شہر میں سے ایک اور ہر ایک گھرانے میں سے دو لے کر سیون میں لاؤں گا، اور میں تم کو اپنے خاطر خواہ چرواہے دوں گا، اور وہ تم کو دانائی اور عقل مندی سے چرائیں گے۔ اور یوں ہوگا، خداوند فرماتا ہے، کہ جب ان ایام میں تم ملک میں بڑھو گے اور بہت ہوگے، تب وہ پھر نہ کہیں گے کہ خداوند کے عہد کا صندوق۔ اس کا خیال بھی کبھی ان کے دل میں نہ آئے گا، وہ ہرگز اسے یاد نہ کریں گے اور اس کی زیارت کو نہ جائیں گے، اور اس کی مرمت نہ ہوگی۔ اس وقت یروشلم خداوند کا تخت کہلائے گا، اور اس میں یعنی یروشلم میں سب قومیں خداوند کے نام سے جمع ہوں گی، اور وہ پھر اپنے برے دل کی سختی کی پیروی نہ کریں گے۔ ان ایام میں یہودا کا گھرانہ اسرائیل کے گھرانے کے ساتھ چلے گا، وہ مل کر شمال کے ملک میں سے اس ملک میں جسے میں نے تمہارے باپ دادا کو میراث میں دیا آئیں گے۔ میں نے تو کہا تھا میں تجھ کو فرزندوں میں شامل کر کے خوشنما ملک یعنی قوموں کی نفیس میراث تجھ کو دوں گا، یعنی قوموں کی میراث تجھے دوں گا، اور تو مجھے باپ کہہ کر پکارے گی، اور تو پھر مجھ سے برگشتہ نہ ہوگی۔ لیکن خداوند فرماتا ہے، اے اسرائیل کے گھرانے، جس طرح بیوی بے وفائی سے اپنے شوہر کو چھوڑ دیتی ہے، اسی طرح تو نے مجھ سے بے وفائی کی ہے۔ پہاڑوں پر بنی اسرائیل کی گریہ زاری اور منت کی آواز سنائی دیتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی راہ ٹیڑھی کی اور خداوند اپنے خدا کو بھول گئے۔ اے برگشتہ فرزندوں واپس آؤ، میں تمہاری برگشتگی کا چارہ کروں گا۔ دیکھ ہم تیرے پاس آتے ہیں، کیونکہ تو ہی اے خداوند ہمارا خدا ہے۔ فی الحقیقت ٹیلوں اور پہاڑوں پر کے ہجوم سے کچھ امید رکھنا بے فائدہ ہے۔ یقیناً خداوند ہمارے خدا ہی میں اسرائیل کی نجات ہے۔ لیکن اس رسوائی کے باعث نے ہماری جوانی کے وقت سے ہمارے باپ دادا کے مال کو اور ان کی بھیڑوں اور ان کے بیلوں
اور ان کے بیٹے اور بیٹیوں کو نگل لیا ہے۔ اپنی شرم میں لیٹیں اور رسوائی ہم کو چھپا لے، کیونکہ ہم اور ہمارے باپ دادا اپنی جوانی کے وقت سے آج تک خداوند اپنے خدا کے خطا کار ہیں، اور ہم خداوند اپنے خدا کی آواز کے شنوا نہیں ہوئے۔ آمین۔ اے اسرائیل، اگر تو واپس آئے تو خداوند فرماتا ہے، اگر تو میری طرف واپس آئے اور اپنی مکروہات کو میری نظر سے دور کر دے تو آوارہ نہ ہوگا۔ اگر تو سچائی اور عدالت اور صداقت سے زندہ خدا کی قسم کھائے تو قومیں اس کے سبب سے اپنے آپ کو مبارک کہیں گی اور اس پر فخر کریں گی، کیونکہ خداوند یہودا اور یروشلم کے لوگوں کو یوں فرماتا ہے کہ اپنی افتادہ زمین پر ہل چلاؤ اور کانٹوں میں تخم ریزی نہ کرو۔ اے یہودا کے لوگوں اور اے یروشلم کے باشندوں، خداوند کے لیے اپنا ختنہ کراؤ، ہاں اپنے دل کا ختنہ کرو، تا نہ ہو کہ تمہاری بدعمالی کے باعث سے میرا قہر آگ کی مانند شعلہ زن ہو اور ایسا بھڑکے کہ کوئی بجھا نہ سکے۔ یہودا میں اشتہار دو اور یروشلم میں اس کی منادی کرو اور کہو کہ تم ملک میں نرسنگا پھونکو۔ بلند آواز سے پکارو اور کہو کہ جمع ہو کر حسین شہروں میں چلیں۔ تم سیون ہی میں جھنڈا کھڑا کرو، پناہ لینے کو بھاگو اور دیر نہ کرو، کیونکہ میں بلا اور ہلاکت شدید کو شمال کی طرف سے لاتا ہوں۔ شیر ببر جھاڑیوں سے نکلا ہے اور قوموں کے ہلاک کرنے والے نے کوچ کیا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے نکلا ہے کہ تیری زمین کو ویران کرے، تاکہ تیرے شہر ویران ہو اور کوئی بسنے والا نہ رہے۔ اس لیے ٹاٹ اوڑھ کر چھاتی پیٹو اور واویلا کرو، کیونکہ خداوند کا قہر شدید ہم پر سے ٹل نہیں گیا۔ اور خداوند فرماتا ہے، اس وقت یوں ہوگا کہ بادشاہ اور سردار بے دل ہو جائیں گے اور کاہن حیرت زدہ اور نبی سراسیمہ ہوں گے۔ تب میں نے کہا، افسوس اے خداوند خدا، یقیناً تو نے ان لوگوں اور یروشلم کو یہ کہہ کر دغا دی کہ تم سلامت رہو گے، حالانکہ تلوار جان تک پہنچ گئی ہے۔ اس وقت ان لوگوں اور یروشلم سے یہ کہا جائے گا کہ بیابان کے پہاڑوں پر سے ایک خشک ہوا میری دختر قوم کی طرف چلے گی، اسانے اور صاف کرنے کے لیے نہیں، بلکہ وہاں سے ایک نہایت تند ہوا میرے لیے چلے گی۔ اب میں بھی ان پر فتویٰ دوں گا۔ دیکھو، وہ گھٹا کی طرح چڑھ آئے گا، اس کے رتھ گردباد کی مانند اور اس کے گھوڑے عقابوں سے تیز تر ہیں۔ ہم پر افسوس کہ ہائے، ہم غارت ہو گئے۔ اے یروشلم، تو اپنے دل کو شرارت سے پاک کر تاکہ تو رہائی پائے۔ برے خیالات کب تک تیرے دل میں رہیں گے؟ کیونکہ دان سے ایک آواز آتی ہے اور افرائیم کے پہاڑ سے مصیبت کی خبر دیتی ہے۔ قوموں کو خبر دو، دیکھو یروشلم کی بابت منادی کرو کہ محاصرہ کرنے والے دور کے ملک سے آتے ہیں اور یہودا کے شہروں کے مقابل للکاریں گے۔ کھیت کے رکھوالوں کی مانند وہ اسے چاروں طرف سے گھیریں گے، کیونکہ اس نے مجھ سے بغاوت کی۔ خداوند فرماتا ہے، تیری چال اور تیرے کاموں سے یہ مصیبت تجھ پر آئی ہے، یہ تیری شرارت ہے، یہ بہت تلخ ہے، کیونکہ یہ تیرے دل تک پہنچ گئی ہے۔ ہائے میرا دل، میرے پردہ دل میں درد ہے، میرا دل بے تاب ہے، میں چپ نہیں رہ سکتا، کیونکہ اے میری جان، تو نے نرسنگی کی آواز اور لڑائی کی للکار سن لی ہے۔ شکست پر شکست کی خبر آتی ہے، یقیناً تمام ملک برباد ہو گیا۔ میرے خیمے ناگہان اور میرے پردے ایک دم میں غارت کیے گئے۔ میں کب تک یہ جھنڈا دیکھوں اور نرسنگے کی آواز سنوں؟ فی الحقیقت میرے لوگ احمق ہیں، انہوں نے مجھے نہیں پہچانا۔ وہ بے شعور بچے ہیں اور امتیاز نہیں رکھتے، برے کام کرنے میں ہوشیار ہیں پر نیکوکاری کی سمجھ نہیں رکھتے۔ میں نے زمین پر نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ویران اور سنسان ہے، افلاک کو بھی بے نور پایا۔ میں نے پہاڑوں پر نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہ کانپ گئے اور سب ٹیلے متزلزل ہو گئے۔ میں نے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی آدمی نہیں اور سب ہوائی پرندے اڑ گئے۔ پھر میں نے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ زرخیز زمین بیابان ہو گئی اور اس کے سب شہر خداوند کی حضوری اور اس کے قہر کی شدت سے برباد ہو گئے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے کہ تمام ملک ویران ہوگا، تو بھی میں اسے بالکل برباد نہ کروں گا۔ اسی لیے زمین ماتم کرے گی اور اوپر سے آسمان تاریک ہو جائے گا، کیونکہ میں کہہ چکا، میں نے ارادہ کیا ہے۔
میں اسے پشیمان نہ ہوں گا اور اس سے باز نہ آؤں گا۔ سواروں اور تیر اندازوں کے شور سے تمام شہری بھاگ جائیں گے، وہ گھنے جنگلوں میں جا گھسیں گے اور چٹانوں پر چڑھ جائیں گے، سب شہر ترک کیے جائیں گے اور کوئی آدمی ان میں نہ رہے گا۔ تب اے غارت شدہ، تو کیا کرے گی؟ اگرچہ تو لال جوڑا پہنے، اگرچہ تو زرین زیوروں سے آراستہ ہو، اگرچہ تو اپنی آنکھوں میں سرما لگائے اور اب بس اپنے آپ کو خوبصورت بنائے گی، تیرے عاشق تجھ کو حقیر جانیں گے، وہ تیری جان کے طالب ہوں گے، کیونکہ میں نے اس عورت کی سی آواز سنی ہے جسے درد لگے ہوں، اور اس کی سی دردناک آواز جس کے پہلا بچہ پیدا ہو، یعنی دختر سیون کی آواز جو ہانپتی اور اپنے ہاتھ پھیلا کر کہتی ہے، ہائے قاتلوں کے سامنے میری جان بے تاب ہے۔ آمین۔